السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، پروگرام گہری نظر کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، بلوچستان کی اہمیت اور بلوچستان میں جو عالمی سازشیں ہو رہی ہیں اور جو عالمی سازش بلوچستان کے خلاف اور بلوچستان کے امن کو سبوتاج کرنے کے لیے وہاں پہ جو بیرونی ایجنسیاں سرگرم ہیں، اس حوالے سے تو ہم پچھلے جمعرات کو بات کر چکے ہیں، لیکن حسب وعدہ میں عرض کر چکا تھا آپ ناظرین کے ساتھ کہ ہم آئندہ کے پروگرام میں بلوچستان کے مسائل کو ڈسکس کریں گے کہ بلوچستان میں اس وقت کیا کیا مسائل ہیں، کیا کیا مشکلات ہیں، اور پھر ان مسائل کا حل کیا ہے۔ مسائل تو ہو سکتا ہے آپ بھی جانتے ہوں، ہم بھی جانتے ہوں اور دنیا اس سے آگاہ ہو، لیکن اس کے حل کی طرف کیا کرنا چاہیے، کیا پیش قدمی کرنی چاہیے۔ آج انہی مسائل کو ڈسکس کرنے کے لیے اور ان کا حل بتانے کے لیے، حل تجویز کرنے کے لیے جو مہمانان گرامی ہمارے ساتھ ہیں، ان میں اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے جناب فردوس جمال صاحب، تجزیہ کار ہیں، اسکالر ہیں اور محب وطن پاکستانی ہیں اور بلوچستان کے مسائل پر بخوبی جو ہے نا آگاہی رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ جمال صاحب۔ اسی طرح ناظرین، بلوچستان سے BNP کے رہنما، بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما جناب نذیر احمد بلوچ صاحب ہمارا ساتھ دیں گے، ہم ان سے بھی بات کریں گے اس حوالے سے، اور سابق چیف سیکرٹری بلوچستان جناب عبدالحکیم بلوچ صاحب بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ اسی طرح نوجوان تجزیہ نگار جناب عنایت اللہ کاکڑ صاحب بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ یہاں بات آگے بڑھانے سے قبل ہم ایک مختصر سی ایک رپورٹ دیکھتے ہیں جس میں ہم نے مختصر سا احاطہ کیا ہے کہ بلوچستان میں کیا مسائل ہیں، صرف مسائل اور بلوچستان کی اہمیت کا ذکر ہے اس میں۔ یہ اب جان لیں گے تو پھر اس کے بعد ہم حل کی طرف آگے بڑھیں گے۔ دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ یہ کل پاکستان کا تقریباً 44% ہے۔ اس اعتبار سے یہ نصف پاکستان کہلانے کا مستحق ہے۔ پاکستان کے سمندر کا زیادہ تر حصہ صوبہ بلوچستان کے ساتھ لگتا ہے۔ اس کی آبادی پاکستان کے باقی صوبوں میں سب سے کم ہے۔ یہاں پاکستان کی 50 قیمتی دھاتوں میں سے 40 پائی جاتی ہیں۔ دنیا کا تیسرا بڑا سونے کا ذخیرہ یا کانیں بلوچستان میں پائی جاتی ہیں۔ دنیا کی چھٹی بڑی تانبے کی کان بلوچستان میں ہے۔ پھر بلوچستان میں یورینیم بھی ہے، ہیرے جواہرات بھی ہیں، دنیا کی سب سے گہری بندرگاہ بھی ہے۔ یہ معدنی ذخائر دنیا کے کسی بھی ملک کو کھربوں ڈالر دے سکتے ہیں۔ اپنے منفرد محل وقوع کے باعث اس کی جغرافیائی اہمیت میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ دنیا کے مغرب کو مشرق سے ملانے اور وسط ایشیا کے ذخائر توانائی کو مغربی منڈیوں تک پہنچانے کا مختصر راستہ فراہم کرتا ہے۔ اس کی طویل سرحدیں افغانستان اور ایران کے ساتھ ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سرزمینی بلوچستان کو بیش بہا معدنی دولت اور وسائل حیات سے سرفراز کیا ہے۔ ماہان اور میکنڈر کی تھیوری کے مطابق بلوچستان دنیا کے دل کا حصہ ہے۔ جس نے اس دل پر قبضہ کر لیا تو گویا اس نے دنیا کے جزیروں اور وسائل پر قبضہ کر لیا، اور جس نے دنیا کے جزیروں اور وسائل پر قبضہ کر لیا اس نے دنیا پر قبضہ کر لیا۔ اگر دیکھا جائے تو بلوچستان ایک ایسا ریگستان اور پہاڑی علاقہ ہے جہاں نہ پانی ہے نہ کھانے کو خوراک، تو پھر کبھی روس بلوچستان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تو کبھی امریکہ، کبھی بھارت اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے دہشت گردی کر رہا ہے، تو کبھی ایران اپنے کارندوں کے ذریعے یہاں کا امن غارت کر رہا ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف بلوچستان کے معدنی وسائل اور اس کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے۔ اس قدر اہمیت اور حساسیت رکھنے والے صوبے پر ریاست کی خصوصی توجہ ہونی چاہیے تھی، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے، اور شاید ریاست کی اسی بے رخی کی بنا پر بلوچستان میں وقتاً فوقتاً شورش اور اضطراب کی کیفیت دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس اضطراب اور بدامنی کے کئی اسباب اور محرکات ہیں۔ بلوچستان کے علاقے سوئی سے معدنی گیس 1953 میں دریافت ہوئی۔ چند ہی برسوں میں یہ گیس لاہور، اسلام آباد اور پشاور تک پہنچا دی گئی، لیکن صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں یہ گیس 32 سال بعد 1985 میں پہنچ سکی۔ بلوچستان کے کئی چھوٹے بڑے شہر آج تک اس معدنی دولت
دولت سے محروم ہیں بلکہ خود سوئی شہر کے کئی محلے اور آبادیاں بھی اس نعمت کو ترس رہی ہیں۔ وفاقی ملازمتوں میں بلوچستان کا کوٹا صرف 3.3% تھا، جسے کچھ عرصہ قبل بڑھا دیا گیا ہے، لیکن اکثر ان ملازمتوں کو دوسرے صوبوں کے افراد سے پر کر لیا جاتا ہے۔ جب ہم تعلیم کے میدان میں بلوچستان کا دوسرے صوبوں سے تقابلی جائزہ لیتے ہیں تو یہ جان کر انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ بلوچستان تعلیم، صحت اور بنیادی انسانی حقوق سے محروم اور سب سے پسماندہ صوبہ ہے۔ الف اعلان کے اعداد و شمار کے مطابق بلوچستان کی کل آبادی میں سے 27 لاکھ بچوں کو اسکولوں میں ہونا چاہیے تھا، مگر افسوس کہ کل آبادی میں سے صرف 9 لاکھ بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، جبکہ 18 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ صوبے میں کل اسکولوں کی تعداد 12,347 ہے، جس میں سے صرف 6% ہائی اسکول ہیں۔ صوبے میں 76% بچے سرکاری اسکولوں میں داخلہ لیتے ہیں، 19% بچے غیر سرکاری اسکولوں میں، جبکہ 5% دینی مدرسوں کا رخ کرتے ہیں۔ الف اعلان کے مطابق 216 اسکول اس وقت غیر فعال ہیں۔ باقی اسکولوں میں سے 37% اسکول ایک کمرہ جماعت پر مشتمل ہیں اور 14% اساتذہ بغیر اسکول جائے ہی تنخواہ وصول کر رہے ہیں۔ اسکول چھوڑنے والے بچوں کی شرح خطرناک حد تک زیادہ ہے، جیسا کہ پرائمری کی سطح پر 8,65,337 بچوں نے داخلہ لیا، مگر ان میں سے جو بچے مڈل اسکول میں گئے ان کی تعداد صرف 1,91,300 رہ گئی۔ یہ اعداد و شمار خطرناک صورتحال کی نشاندہی کرتے ہیں۔ شرعی خواندگی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو الف اعلان کی رپورٹ کے مطابق شرعی خواندگی مردوں میں 37% اور خواتین میں 15% ہے، جبکہ دیہی علاقوں میں یہ شرح 35% سے بھی کم ہے۔ بلوچستان میں پینے کے پانی کی صورتحال انتہائی ناگفتہ بھی ہے۔ یہاں کی کل آبادی کا تقریباً 15% صاف پانی استعمال کر پاتی ہے۔ صوبے میں لوگوں کی اکثریت کو صاف پانی میسر نہیں۔ صوبے میں آج بھی ایسی لاتعداد آبادیاں موجود ہیں جہاں انسان اور مویشی ایک ہی تالاب سے مہینوں پرانا پانی پیتے ہیں۔ اسی بنا پر بلوچستان میں کالے یرقان کی شرح پورے ملک میں سب سے زیادہ ہے۔ بجلی صوبے کے 12% علاقے تک پہنچ پائی ہے اور گیس کی سہولت والا علاقہ 5% سے زائد نہیں۔ گویا صوبے کا 88% بجلی سے اور 95% گیس سے محروم ہے۔ مواصلات کے لحاظ سے ملک کا سب سے بڑا صوبہ صرف 5 شاہراہوں سے مستفید ہو رہا ہے۔ ان شاہراہوں کی حالت بھی سخت ناگفتہ بھی ہے، جبکہ بین الاضلاعی سڑکیں بھی خستہ حالی کی شکار ہیں۔ صوبے میں صحت کے معیار کا حال یہ ہے کہ 31 اضلاع میں ماں سوائے کوئٹہ کہیں بھی متوسط درجے کی سہولتوں کے حامل ہسپتال نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پورے صوبے کے علاوہ جنوب غربی افغانستان کے 5-6 شہروں کا بوجھ بھی کوئٹہ شہر کے چند ہسپتال برداشت کر رہے ہیں۔ دور دراز سے بغرض علاج کوئٹہ تک کا سفر نہایت پرصعوبت ہونے کے باعث بہت سے مریضوں بالخصوص حاملہ عورتوں کی اموات کا سبب بنتا ہے۔ دوران حمل اور زچگی کی حالت میں خواتین کی اموات بلوچستان میں سب سے زیادہ ریکارڈ کی جاتی ہیں۔ صوبے کے اعلیٰ انتظامی عہدے مثلاً IG پولیس، DIG، IGFC، چیف سیکرٹری وغیرہ، نیز اعلیٰ آئینی عہدہ گورنر صوبہ کے لیے غیر بلوچستانی لوگوں کو تعینات کیا جاتا رہا۔ چند استثنائی صورتوں کے علاوہ آج تک یہ صورتحال برقرار ہے۔ اسے صوبے کے سیاسی و عوامی حلقوں میں وفاق کی طرف سے بے اعتمادی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بلوچستان کے کم از کم 6 اضلاع گوادر، تربت، پنجگور، خاران، واشق اور چاغی ایسے ہیں جہاں بنیادی اشیائی ضرورت اور روزمرہ استعمال کی اشیاء ناپختہ اور طویل مسافتوں کے باعث پاکستانی منڈیوں سے نہیں پہنچائی جا سکتی، جس سے آئے روز ان اضلاع کے باشندوں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ وہ چند اہم عوامل ہیں جنہوں نے اہل بلوچستان کو وفاق سے بدظن اور دور لا کھڑا کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صوبے کی اس بدحالی اور پسماندگی میں خود بلوچستان کے سردار و نواب، بدعنوان سیاستدان، نااہل حکومتیں پوری طرح شریک رہی ہیں، لیکن وفاقی اداروں کی بے توجہی اور استحصالی کردار بھی اتنا واضح ہے کہ انہیں بری الذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ویلکم بیک ناظرین رپورٹ آپ نے مشاہدہ کر لی ہے۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں اپنے مہمانوں کے ساتھ اسی حوالے سے۔ جمال صاحب بہت شکریہ آپ نے شرکت کی۔ جو ہمارے پاکستان کے بعض علاقے ہیں، ویسے تو ہم دیکھ رہے ہیں ایک عرصے سے پاکستان کو دہشت گردی نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ عالمی سازشیں ہیں جو اس ملک کو یعنی یہاں پہ ایک
بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں، لیکن کچھ ایسی جگہیں ہیں جن کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا ہے، جن میں سر فہرست بلوچستان ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ظاہر بات ہے اس کی کوئی اہمیت ہوگی تب ہی اس علاقے کو ٹارگٹ کیا ہے، تو آپ مختصر کیا بتانا چاہیں گے کہ کیوں یعنی عالمی سازشوں نے بلوچستان کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے، اور پھر ہماری ریاست نے بھی اس کو اتنی توجہ نہیں دی جتنی دینی چاہیے تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ اس سلگتے اور اہم ایشو پہ، یہ قومی ایشو بھی ہے اور یہ ایک اسلامی ایشو بھی ہے اور انسانی ایشو بھی ہے، اس پہ آپ نے مجھے گفتگو کا موقع دیا، پاکستانی ہمارا پاکستانی حوالے سے بھی دیکھا جائے تو۔ عبداللہ صاحب، بات یہ کہ کسی بھی ریاست اور کسی بھی ملک اور کسی بھی حکومت کی جو بنیادی ذمہ داری اپنی عوام کو لے کر، اپنے قوم کو لے کر، اپنے افراد کو لے کر اس معاشرے کے، وہ بنیادی ذمہ داری تین طرح کی ہے۔ ایک ریاست کی جو بنیادی ذمہ داری کسی بھی ریاست کے، کہ وہ جمہوری ہو، وہ ڈکٹیٹرشپ ہو، یا وہ کوئی اور نظام اس میں وہ پریکٹس کر رہے ہوں، اس کی اپنے عوام کو لے کر، عوام کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے، اس تعلق کی بنیاد پہ جو اس کی بنیادی ذمہ داری ہے، وہ تین ذمہ داریاں ہیں۔ ایک فریڈم آف سپیچ جس کو ہم کہتے ہیں، کہ اس کو بولنے کی آزادی اظہار رائے، اس کو آزادی اظہار رائے ہونی چاہیے۔ آپ کے ریاست کے جتنے آپ کے وہ ہے حصے ہیں اور جتنے آپ کے سٹیک ہولڈرز ہیں، ان سب کو بولنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ وہ آپ کے حق میں بولے، آپ کے خلاف بولے، اس کو حق ہونا چاہیے۔ اور دوسری ریاست کی جو ذمہ داری ہے، بنیادی ذمہ داری اپنی عوام کو لے کر، اپنی قوم کو لے کر، اپنے افراد کو لے کر، اپنے اس سوسائٹی اور معاشرے کو لے کر، وہ یہ ہے کہ اس سماج میں، اس ریاست میں آپ نے اپنی عوام کو امن دینا ہے، امن آپ نے فراہم کرنا ہے۔ اگر امن آپ فراہم نہیں کر سکتے ہیں تو آپ ریاست چلانے کے قابل اور اہل نہیں ہے۔ وہ امن ان کے مال کے حوالے سے، ان کی جان کے حوالے سے، ان کی عزت اور آبرو کے حوالے سے، یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری میں سے ریاست کی، یہ امن کی جو جتنی شکلیں بنتی وہ۔ پھر تیسری چیز، ان کو باعزت روزگار فراہم کرنا، یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کی ریاست میں ایک آدمی بھوکا مر رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد کریں کہ فرات کے کنارے پہ اگر کوئی کتا بھی بھوکا مرتا ہے، پیاسا مرتا ہے، تو اس کا ذمہ دار عمر ہے، میں عمر ہوں۔ کیوں؟ تو یہ مطلب ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ آپ کی ریاست کے اندر جتنے لوگ بستے ہیں، ان کا روزگار، ان کے جو ہے نا بھوک پیاس، ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو بدقسمتی سے ہماری جو ریاست تھی شروع سے لے کر اب تک، حکومت کی میں بات نہیں کر رہا، حکومتیں تو آئی، بہت ساری آئی، لیکن ریاست، ٹھیک ہے نا، ہمارے ہاں علم یہ ہے کہ ہم حکومت اور ریاست میں فرق نہیں کرتے ہیں۔ حکومت اور ریاست میں فرق بہت ضروری ہے، کیونکہ کچھ ذمہ داریاں حکومت کی ہیں اور کچھ ریاست کی ہیں۔ ریاست کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ ابدی ہوتی ہیں، اس کو آپ نے مطلب حکومت جو بھی آئے، لیکن ریاست کی وہ ذمہ داری رہتی ہے۔ حکومتوں کے مفادات بدلتے رہتے ہیں، مثلا ابھی نون لیگ کی حکومت ہے، ان کے مفادات زیادہ تر پنجاب سے وابستہ ہیں، پنجاب سے وابستہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور کسی کو حکومت ہے کہ پیپلز پارٹی کے، ان کے مفادات سندھ سے وابستہ ہیں۔ تو یہ مفادات تبدیل ہوتے ہیں، لیکن ریاست کے مفادات وہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہماری بدقسمتی ہے، شروع سے ریاست نے ہمارے کچھ علاقوں کو نظر انداز کیا، ان علاقوں کی جو اہمیت تھی جغرافیائی طور پہ یا کسی بھی حوالے سے، اس اہمیت کا صحیح ادراک نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان کی جو کمزوریاں وہاں پہ تھی، ان کمزوریوں کا ہمارے دشمن نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ وہ آپ کے بلوچستان ہو، وہ آپ کے گلگت بلتستان ہو، وہ آپ کا فاٹا اور قبائل ہو، ان تمام علاقوں کی بہت زیادہ اہمیت تھی پاکستان کے لیے، اور اب بھی ہے، اور اب بڑھ بھی گئی، لیکن ابھی بھی درست ادراک نہیں ہے۔ پھر بلوچستان کے حوالے سے بدقسمتی ہے کہ ہمارے پڑھا لکھا طبقہ بھی بلوچستان کے بارے میں نہیں جانتا ہے کہ بلوچستان کیا ہے۔ میں کئی لوگوں کو سنا بلوچستان اور بلتستان میں فرق نہیں کرتے، کہیں بلوچستان کی جگہ بلتستان پڑھتے ہیں، کہیں بلتستان کی بات ہوتی ہے تو بلوچستان پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے پریزیڈنٹ، آپ کے صدر کے پاس گلگت بلتستان کا وفد، میں نے لکھا بھی اس پہ، آ کر بیٹھا، انہوں نے ان سے اپائنٹمنٹ لی، ہفتہ اسلام آباد میں بیٹھ کے ملنے کا ان کو ٹائم ملا، آپ کی کیبنٹ کا وفد تھا، آپ کی صوبائی اسمبلی کا وفد تھا، آ کے بیٹھا، آدھا گھنٹہ انہوں نے تقریر کی بلتستان کے جو منتخب نمائندوں کو بلوچستان کے سمجھ کر، ٹھیک ہے۔
ممنون حسین صاحب نے، پریزیڈنٹ صاحب نے. مطلب یہ حال ہے آپ کے ملک کے صدر کا کہ اس کو ادراک نہیں ہے بلوچستان کہیں اور ہے، بلتستان کہیں اور ہے. تو عام آدمی کو بلوچستان کے نہیں پتا ہے. حالانکہ بلوچستان میں حیران ہوتا ہوں، بلوچستان آپ نے رپورٹ میں بھی ان چیزوں کا ذکر کیا ہوگا کہ بلوچستان جو ہے آپ کے پاکستان کا 44% حصہ ہے رقبے کے لحاظ سے، رقبے کا 40 کل رقبے کا 44% حصہ ہے، اور پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے. یعنی آدھا پاکستان بلوچستان ہے. اور پھر آپ وہاں پہ دیکھیں کتنے ذخائر ہیں، گیس کے ذخائر، ٹھیک ہے نا، معدنیات کے ذخائر، اور ٹھیک ہے نا آپ کے جو ہے پاکستان کی 50 جو قیمتی دہاتے ہیں ان میں سے 40 بلوچستان میں ہے. دنیا کے سونے کا ذخائر تیسرا بڑا ذخیرہ بلوچستان میں ہے. تو پھر یعنی اتنی مطلب سونے کی چڑیا ہے، سونے کی انڈے دینے والی چڑیا ہے بلوچستان. پھر دنیا کی سب سے گہری بندرگاہ آپ کے بلوچستان میں گوادر، بالکل گوادر ہے. پھر مشرق اور مغرب کو ملانے کا مختصر ترین راستہ آپ کے پاس بلوچستان ہے. آپ کے بجٹ سے زیادہ، میں دیکھو میرے جملے کو نوٹ کریں، آپ کے پاکستان کے بجٹ سے زیادہ جتنا بجٹ آپ بلوچستان کو دیتے ہیں اس سے زیادہ انڈیا وہاں پہ تقریبی کارروائیوں میں انویسٹ کر رہا ہے. تو وہ مفت میں اپنے پیسے ضائع نہیں کرا. بلوچستان سے جب کلبھوشن یادو کو پکڑا گیا اس کے ساتھ جو رپورٹیں آئی کہ کتنے ارب انہوں نے وہاں پہ انویسٹ کیا تھا، کہ مطلب اتنے زیادہ اگر وہ انویسٹ کرتا ہے آپ کے دشمن ملک تو وہ اس کے مفادات ہیں وہاں پہ. اس کو اس کا ادراک ہے، اس کو قیمت کا پتہ ہے کہ بلوچستان کی اہمیت اور اس کی کیا ہے. دشمن کو پتہ ہے، ہمیں کیوں نہیں پتہ؟ ہمیں نہیں پتہ ہے. بدقسمتی اس میں یہ ہے، المیہ کہیں ہمارا یہ ہے کہ ایک تو ریاست ذمہ دار ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم ریاست کو یہاں پہ، ہم ریاست کے، آپ میں، ہم سب ریاست کے، ریاست ماں جیسی ہے. ریاست کو ہم ہر جگہ پہ ریاست کا دفاع کرنا ہے، ایک پاکستانی محب وطن شہری کرتا ہے. لیکن ریاست کی کوتاہی، ریاست کی کمزوریاں، ریاست کی مجرمانہ کمزوریاں، مجرمانہ ایسی کمزوریاں جن کی وجہ سے پاکستان کے مستقبل کو، فیوچر کو، پاکستان کے جغرافیے کو نقصان پہنچ رہا ہے، ایسے اقدام ہوئے. فار ایگزامپل جو مطلب ہم نے تو اس پہ بات کی کہ وہاں پہ محرومیہ ہے بہت زیادہ. آپ نے ڈاکومنٹری میں بھی بہت خوبصورت انداز میں اس کو پیش کیا کہ وہاں محرومیہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا، وہاں آج بھی بلوچستان کے جو ہے نا آپ کے 12% ٹوٹل پورے بلوچستان کے 12% علاقے میں، ٹوٹل 12% علاقے میں بجلی ہے. ٹھیک ہے نا، صرف 15% لوگوں کو صاف پانی مل رہا ہے. یہ آپ نے ڈاکومنٹری میں بھی کہا. مسائل یہ ہے، لیکن مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے؟ جیسے کہ آپ کا سوال ہے، دیکھیں مسائل نہ حل ہونے کے ایک تو ریاست ذمہ دار، پھر دوسری بنیادی وجہ بلوچستان کے لوگوں کے اندر شعور نہیں ہے. شعور کہاں سے آتا ہے؟ تعلیم سے آتا ہے. تعلیم وہاں پہ ممنوع ہے. اچھا، یہ مسائل ممنوع ہے، اس پہ تو بات کرتے ہیں کہ کیا کیا مسائل ہیں اور ان کا حل کیا ہے. لیکن آپ نے 3 چیزیں ذکر کی کہ ریاست کو اپنے معاشرے یعنی اپنے بچوں کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے 3 چیزیں ازحد ضروری ہیں. ان میں سب سے پہلے آزادی ہے اظہار رائے کی، اس کے بعد امن ہے، اس کے بعد روزگار کی فراہمی ہے. تو اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں ان میں سے ایک نہیں ہے، 2 نہیں ہے، یا تینوں نہیں ہے؟ بدقسمتی سے تینوں نہیں ہے. تینوں نہیں ہے. چلیں اس کی وضاحت ہم آپ سے سن لیں گے، لیکن ابھی نذیر احمد بلوچ صاحب ہیں، ان کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. نذیر بلوچ صاحب بہت شکریہ سر، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا. ہم بات کر رہے ہیں بلوچستان کے مسائل کے حوالے سے اور ان مسائل کا حل کیا یعنی ہونا چاہیے، کیا نکلنا چاہیے. آپ BNP بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما ہیں، سینئر رہنما ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، ایک بلوچی ہونے کے ناطے آپ وہاں کے مسائل کا مختصر ذکر کریں کہ اس وقت بلوچستان میں زیادہ جو مسئلہ درپیش ہے بلوچ عوام کو، بلوچستان کے غریب لوگوں کو، وہ کیا ہے؟ اس کے بعد ہم اس کے حل کی طرف آگے بڑھیں گے. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سلامت رہیں. اور بلوچستان کا اس وقت جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ سیاسی ہے، اور گزشتہ 70 سالوں سے یہاں پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی کارکن ہیں، وہ یہاں کے حکمرانوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے سیاسی مسئلے کو سیاسی طور پہ ہینڈل کیا جانا چاہیے، تاکہ یہاں کے لوگوں میں جو احساس محرومی یا احساس کمتری پایا جا رہا ہے اس کو کسی بھی طریقے سے کول کیا جانا چاہیے. اور بدقسمتی سے یہاں پہ بلوچستان کے مسئلے کو ہر وقت بجائے سیاسی طریقے سے حل کرنے کے
اس کو زور زبردستی جو ہے نا یہاں پہ عوام پہ بعض فیصلوں کو مسلط کیا جاتا ہے. ان پاپولر پارٹیوں کو بلوچستان کے عوام پہ مسلط کیا جاتا ہے. جعلی طریقے سے جعلی لیڈرشپ کو، جعلی عوامی نمائندوں کو لا کر بلوچستان کے عوام کو ان کے اصل حق کی حکمرانی یا ان کے اصل حق کی نمائندگی سے محروم کیا جاتا ہے. وہ لوگ بلوچستان کے عوام پہ نمائندگی کر رہے ہیں، وہ لوگ بلوچستان کے عوام پہ حکمرانی کر رہے ہیں جن کا حقیقتاً بلوچستان کے اصل مسائل سے ان کو واقفیت ہی نہیں ہے. وہ بجائے بلوچستان کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے وہ اپنے بینک بیلنس، وہ اپنے جو ہے نا حکمرانی، وہ اپنے اقتدار کو طول دینے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی تازہ مثال بلوچستان کی موجودہ صورتحال ہے. اچھا نذیر صاحب، تو ان لوگوں کو سلیکٹ کون کرتا ہے، منتخب کون کرتا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگ خود ان کا انتخاب نہیں کرتے؟ کیا ان کا انتخاب کہیں اور سے ہوتا ہے؟ بدقسمتی سے بلوچستان میں بلوچستان کے اصل لوگوں کو جو ایک تو یہ ہے یہاں پہ سیاسی اور جمہوری عمل کو جو ہے نا تسلسل سے باقاعدہ ان کو پنپنے نہیں دیا جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ باقاعدہ جو ہمارا سیاسی اور جمہوری تسلسل ہے اس کو آزادانہ، صاف و شفاف جمہوری عمل کے ذریعے، صاف و شفاف انتخابات کے ذریعے بلوچستان کے عوام کو یہ موقع دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے اندر سے اپنے اصل لوگوں کو اپنا حکمرانی، نمائندگی دے کر اپنے مسائل کا حل نکالے. لیکن یہاں پہ ان لوگوں کو یہاں پہ لوگوں کے اوپر آ کے مسلط کیا جاتا ہے، جس کی ایک واضح مثال میں آپ کو موجودہ بلوچستان کا جو وزیر اعلیٰ ہے اس نے اپنے حلقے سے 65,000 ووٹوں سے، عوام کے 65,000 ووٹوں سے صرف اور صرف 41 ووٹ لیا ہے. صرف اور صرف 41 ووٹ. اور جبکہ وہ یہاں پہ بلوچستان کے 1,30,00,000 عوام پہ جو ہے نا وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں بلوچستان کے عوام ایسے لوگوں کو اپنا اصل نمائندہ نہیں سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ حکمرانوں سے، اسی لیے وہ جمہوری عمل سے جو ہے نا بعض اوقات خدا نخواستہ بیزار نظر آتے ہیں. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اچھا نذیر صاحب، یعنی آپ کی باتوں سے ہم یہ سمجھ گئے کہ آپ بلوچستان کے جو مسائل ہیں اس کا ذمہ دار آپ بلوچستان کی سیاست کو ٹھہرا رہے ہیں. تو پھر بعض ہمارے بلوچستان کے لوگ کبھی پنجاب کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، کبھی حکومت کو یا وفاق کو. تو ان کا کیا، یعنی ان کا جو کہنا ہے وہ درست ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارے ساتھ ساتھ پنجاب کی بالکل جو وہاں کی جو حکمران ہے یا پنجاب کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے، گزشتہ 5 سال پہلے ہمارا جو حکومت یہاں پہ بلوچستان کا تشکیل پایا تھا، یہاں بلوچستان کے عوام نے یا بلوچستان اسمبلی نے اس کو تشکیل نہیں کیا تھا، بلکہ ہمارے وزیر اعلیٰ کی نامزدگی مری بوربن سے نواز شریف صاحب نے اس کی اعلان کی تھی. پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے اس کی منظوری دی تھی کہ بلوچستان میں کس کو وزیر اعلیٰ بننا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کا حق بلوچستان کے عوام کو ملنا چاہیے. بلوچستان کے عوام بہتر طور پہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون ہماری آپ کی نمائندگی کا حقدار ہے، کون جمہوری طریقے سے یہاں پہ جو ہے نا. لیکن بدقسمتی سے جو سیاسی کارکن، جو پڑھے لکھے کارکن، جو کہ جمہوری طریقے سے، جو کہ بہتر طریقے سے یہاں پہ سیاسی اور جمہوری عمل کے ذریعے، صاف و شفاف انتخابات کے ذریعے آ کر مین اسٹریم میں حصہ لینا چاہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان کو جو ہے نا وہ موقع آج تک نہیں دیا جا رہا ہے. تو اس میں بعض لوگوں کا، نذیر صاحب، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بلوچستان کی پسماندگی میں، وہاں کی محرومیوں میں، وہاں کے مسائل میں ایک سب سے بڑی وجہ، چلیں ایک تو آپ نے کہہ دیا کہ جو ہماری سیاست ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے یا سیاسی لوگ ہیں. دوسری طرف بعض لوگ جو بلوچستان میں نوابی سسٹم ہے یا سرداری کا جو ایک سسٹم ہے، جو قبائل کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ وہ بلوچستان کے عام عوام کو آگے بڑھنے نہیں دیتے، تاکہ اگر یہ لوگ آگے بڑھیں، یہ پڑھیں، یہ لکھیں، تو پھر آئندہ ہماری جو نوکری کون کرے گا، ہماری خدمت کون کرے گا. کیا آپ اس بات سے متفق ہیں؟ میں اس رائے سے اگر 100% نہیں تو کافی حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگوں کی ترقی میں، بلوچستان کے عام لوگوں کی تعلیم کی بہتری میں، بلوچستان کے لوگوں کو صحت و صفائی کی جو ہے نا سہولت
کے پہنچانے میں یا جو رکاوٹ ہے اس میں ہمارے یہاں کا جو سرداری نظام ہے وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی نواب یا سردار بلوچستان کا وزیر بنتا ہے اس میں ایک آج کے علاوہ باقی جتنے بھی وزیر اعلیٰ بنے ہیں ان کو بھی پنجاب کی آشیرواد رہی ہے, کو بھی وفاق کی آشیرواد رہی ہے. ہم چاہتے ہیں ان کو ریپلیس کرنے کے لیے اگر آپ سیاسی اور جمہوری عمل کو تسلسل کے ساتھ چھوڑ دیں, آپ صاف و شفاف الیکشن کمیشن کے ذریعے, آپ غیر جانبدار الیکشن کمیشن کے ذریعے, آپ بااختیار الیکشن کمیشن کے ذریعے یہاں پہ ایک دو اگر صاف و شفاف الیکشن کرے, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جو لوگ یہاں پہ بلوچستان کے عوام میں سرداری اور نوابی کے نام پہ مسلط ہے وہ 2-3 الیکشن کے بعد جو ہے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. آپ کو بلوچستان اسمبلی میں وہ پڑھے لکھے لوگ نظر آئیں گے جو واقعی بلوچستان کے عوام کی نمائندگی کا کرتے ہیں. تو پھر آپ اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ یعنی آپ جو بلوچستان کی نمائندگی کرتی جو پارٹیاں ہیں, مثلا BNP ہیں یا دوسرے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ہیں, یہ پھر اس کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ آواز صرف آج سے نہیں بلکہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ گزشتہ 70 سالوں سے یہاں کی سیاسی پارٹیاں, یہاں کے سیاسی کارکن آواز اٹھاتے ہیں. لیکن جو اب کی بات یہاں پہ اگر انہی عناصر کے خلاف, انہی رویوں کے خلاف جو سیاسی کارکن میدان میں آتے ہیں, انہی سرداروں کے ذریعے ان کو مرعوب کیا جاتا ہے. انہی جو ہے نا جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد ان کو حاصل رہتی ہے. لیکن حالانکہ یہ جو ہے نا یہی سردار بعد میں ہمارے ملک کے لیے ایم بن جاتے ہیں, ملک کے لیے جو ہے نا مسائل پیدا کرتے ہیں. لیکن شروع میں نا جو ہے نا سیاسی پارٹیوں کو ریپلیس کرنے کے لیے, سیاسی کارکنوں کو مرعوب رکھنے کے لیے انہی سرداروں کا جو ہے نا سہارا لیا جاتا ہے. پھر بات وہی پہ آتا ہے, اگر آپ ان کو جو ہے نا اگر ریپلیس کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ جو ہے نا صحیح لوگوں کو, پڑھے لکھے لوگوں کو, نوجوانوں کو اگر آپ بلوچستان کے حکمرانوں اسمبلی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو جمہوری عمل کو جو ہے نا تسلسل کے ساتھ چھوڑنا پڑے گا اور آپ کو جو ہے نا ایک آزاد اور خود مختار الیکشن کمیشن کے ذریعے بلوچستان میں الیکشن کرنا ہوگا. چلیں جی, بہت شکریہ نذیر احمد بلوچ صاحب, سلامت رہیں. جی جمال صاحب, نذیر صاحب نے سارا ملبہ جو ہے نا وہ سیاست پہ ڈال دیا اور ذمہ دار سیاسیوں کو قرار دیا. آپ کا جو میں نے پہلے سوال کیا تھا آپ اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں. میں پہلے نذیر صاحب پہ تھوڑا سا کامنٹ کرنا چاہوں گا. کریں گے. نذیر صاحب کی جو گفتگو ہے اس کے تقریباً زیادہ باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں, زیادہ باتوں سے, لیکن کچھ سے چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی بات آ گئی, یہ سارا کچھ ہوا, اس سے میں اتفاق ظاہر نہیں کر سکتا ہوں. تو انہوں نے ایک اہم بات کی اور واقعتاً بلوچستان کی محرومیوں میں اس بات کا بہت زیادہ اثر ہے اور بہت بڑا محرک ہے وہ, کہ بلوچستان میں جن لوگوں کو ہم نمائندگی دیتے ہیں, وہاں پہ وزیر اعلیٰ بناتے ہیں, یا جن کو ہم وہاں پہ سیاست میں آگے لے کر آ رہے ہیں اور آج تک ہوا ہے, وہ ساروں کو پنجاب کے یا ہمارے وفاق کے آشیرواد حاصل رہی. ایسے لوگوں کو ہم نے سلیکٹ کر کے آگے لایا جو آلریڈی بلوچستان کے لوگوں کو محروم رکھے ہوئے. سرداروں کو ہم نے پروموٹ کیا. دیکھیں آپ نے جن کو مارا گیا تھا بگٹی صاحب وہاں پہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو کس نے وزیر اعلیٰ بنایا؟ ہم نے بنایا, ٹھیک ہے. تو ہم نے ہمیشہ ان کے سروں کے اوپر ہاتھ رکھا ہے جنہوں نے بلوچستان کی عوام کو پہلے سے ہی محروم رکھا ہے, ایک عرصے سے ان کے حقوق کو غصب کیا ہوا ہے, ان کو مطلب کمین بنا کے رکھا ہوا ہے, ان کو اپنے ڈکان بنا کے رکھا ہوا, اپنے کھیتوں میں ان سے کام کروا رہے ہیں, ان کے بچوں کے اوپر تعلیم حرام کر کے رکھے, وہاں سکول کالج بننے نہیں دے رہے. تو ہم نے انہی لوگوں کو پروموٹ کیا, ہم نے انہی لوگوں کے اوپر جو ہے نا اپنا ہاتھ رکھا, انہی لوگوں کو سیاست کے دائرے میں لے کر آئے اور ہم نے ان کا احتساب نہیں کیا. آپ اگر احتساب کرتے, بگٹی صاحب نے اپنے علاقے میں کتنے کالجز بنائے, کتنے سکولز بنائے, کتنے جو ہے نا انفراسٹرکچر کو درست کیا, تو آپ کو آپریشن نہیں کرنا پڑتا بلوچستان میں. تو ہمارا المیہ پورے پاکستان کے, صرف بلوچستان کا نہیں, سیاسی حوالے سے کہ ہم ہمیشہ ٹکٹ, پارٹی ٹکٹ یا اپنی جو پارٹی میں ان لوگوں کو لے کر آتے ہیں جن کے پاس یا تو پیسہ ہوگا یا وہ کیا ہوں گے, چودھری ٹائپ کے ہوں گے, وڈیرے ہوں گے, ان کے اثر رسوخ زیادہ ہوگا, لوگوں کو انہوں نے محروم کر کے رکھا ہوا ہوگا. ہم ایسے لوگوں کو پہلے سے ہی سانپ بنے بیٹھے ہوتے ہیں, جب برسری اقتدار اس میں یہ ہوتا ہے. اس لیے عبداللہ صاحب کی آپ کے پیش نظر صرف یہ ہوتا ہے کہ ہماری پارٹی جیتے, ہماری پارٹی مضبوط ہو,
ہماری پارٹی زیادہ اکثریت دے کے اسمبلی میں پہنچی، یہ آپ کا ہدف ہوتا ہے۔ تو پنجاب کی اس میں مداخلت کیسے؟ دیکھو پنجاب کی مداخلت یہ ہے کہ آپ کے جو ہے نا، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ وہاں کے جو جن پارٹیوں کو وہاں کے آشرواد حاصل ہے، دیکھیں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی آپ کے بلوچستان میں، جن کو ہٹایا گیا، ظاہر ہے کس طرح ہٹایا سب کے سامنے، جی، تو انہوں نے وہاں پہ اکثریت لی۔ ہمارے ہاں عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو چھوٹے صوبے ہیں، بلوچستان، گلگت بلتستان، ان میں یہ ہوتا ہے کہ وفاق میں انتخابات ہوتے ہیں، تو وفاق میں جس کی حکومت آتی ہے ان صوبوں میں ان کی حکومت آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہوا کا رخ دیکھ کے وہاں پہ کہتے ہیں کہ یار وفاق میں اگر پیپلز پارٹی کی حکومت ہو تو یہ نہیں ہوا کہ آپ کے اس میں گلگت بلتستان میں نون کی حکومت ہوگی، ان کو پتہ ہے ہمیں فنڈ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایک پھر تاثر یہ دیا ہوا، دیکھیں ہمارے ہاں یہ بات بھی یہاں تک ہوئی کہ اگر وفاق میں طالبان کی حکومت آتی ہے تو گلگت بلتستان میں طالبان کی حکومت آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تاثر یہ دیا ہوا کہ آپ نے مطلب وفاق میں جس کی حکومت ہوگی وہ صوبوں میں ان کی حکومت ہوگی، پھر براہ راست مداخلت ہو جاتی ہے، آپ کے پیسے چلتے ہیں، وہاں پہ انویسٹ ہوتی ہے، لوگوں کو خریدا جاتا ہے، لوگوں کو توڑا جاتا ہے، لوگوں کو بنایا جاتا ہے۔ آپ دیکھو آپ کی ملکی پارٹی ہے، آپ کی وفاقی پارٹی ہے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون یا تحریک انصاف، اگر بلوچستان میں جا کے ایک پڑھے لکھے نوجوان کو ٹکٹ دے دے اور اس کے اوپر اپنے سر پہ ہاتھ رکھے، نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب، زرداری صاحب وہاں جا کے جلسہ کرے، میں دیکھتا ہوں کیسے وہ نہیں جیتتا ہے۔ لیکن آپ نے سسٹم ہی بس آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اس آدمی کا کتنا چلتا ہے وہاں پہ، اس آدمی نے کتنے لوگوں کو وہاں پہ غلام بنا کے رکھا ہے، کتنے ووٹ یہ لے سکتا ہے، وہ چیزیں دیکھیں۔ وہ سوچ ہی نہیں ہے قوم کو بدلنا، قوم کی ذہنیت کو بدلنا، ان کے رخ کو بدلنا، وہ سوچ سرے سے ہے ہی نہیں۔ سو اس وجہ سے یہ محرومیوں کا سلسلہ ہے، اور یہ محرومیوں کا سلسلہ اس وقت تک رہے گا جب تک عوام کی طاقت عوام کے ذریعے سے اسمبلیوں تک نہیں پہنچے گی، چونکہ عوام کی طاقت ابھی عوام کے ذریعے اسمبلیوں تک نہیں پہنچ رہی، عوام کی طاقت اسلام آباد کے عوام کی خواہش کچھ اور ہوتی ہے اور اسمبلیوں تک جو ہے نا کوئی اور پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، جو پہلے جو میں نے سوال کیا تھا کہ 3 چیزیں آپ نے ذکر کی تھی، بلوچستان میں اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ تینوں چیزیں نہیں ہیں۔ دیکھ امن و امان کی جو صورتحال ہے، پہلی بات تو ہم نے امن و امان کی کہی تھی نا، امن کی صورتحال یہ کہ ایک تو بلوچستان میں محرومیاں کسی بھی خطے میں اگر آپ ان کو محروم رکھتے ہیں، کسی خطے کو ان کے حقوق نہیں دیتے ہیں، جائز حقوق، تو اس میں احساس کمتری، اور پھر وہ احساس کمتری کا بھی ہتھیار اٹھانے تک اٹھ جاتی ہے جی، اس میں بیرونی مداخلت کے بغیر بھی یہ اس حد تک پہنچتی ہے۔ آپ جب دیکھتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں، آپ کے خطے میں سوئی گیس نکلتا ہے، اور وہ گیس آپ کے اسلام آباد، لاہور، پشاور میں جاتا ہے اور آپ کو کہاں آپ کے صوبائی ہیڈ کوارٹر اس میں کوئٹہ میں 32 سال بعد پہنچتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جس جگہ سے گیس نکلتا ہے آج کی تاریخ میں بھی اس جگہ پہ گیس نہیں ہے، عجیب، ٹھیک ہے نا، اس جگہ پر بھی آج بھی گیس نہیں ہے۔ پورے بلوچستان میں صرف 5% لوگ گیس استعمال کر سکتے ہیں، پورے بلوچستان کا 5% صرف گیس استعمال کرتا ہے، جبکہ آپ کے پنجاب میں دیکھو، آپ کے اس میں دیگر علاقوں میں دیکھو، مطلب 60%، 70% علاقے گیس استعمال کرتے ہیں، گیس بلوچستان سے آتی ہے۔ تو یہ محرومیاں جب ہوں گی تو یہ محرومیاں انسان کو بغاوت پہ اتارتی ہے، پھر وہ دیوار سے سر ٹکراتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بنیادی سبب ہے نقض امن کا، امن و امان کی صورتحال خراب ہونے کا بنیادی سبب یہ کہ آپ ان کو حقوق سے روکتے ہیں، کسی کا حق لے کے آپ دوسرے کو کسی کا حق لے کے کسی دوسرے کو دیتے ہیں، ان کے حقوق کو غصب کرتے ہیں، تو تنگ آمد بجنگ آمد کے فارمولے کے تحت وہ اٹھتے ہیں اور اپنے سے جو ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ ایک بنیادی سبب یہ ہے۔ پھر ایسے لوگوں کو جب دیکھتے ہیں، آپ کے دشمن جو ہوتے ہیں ان کو موقع ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو ہم یوٹیلائز کریں، یعنی وہ ہماری نبض پکڑے بیٹھے ہیں، جہاں پہ دشمن دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی کمزوری کہاں پر ہے جی، ان کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کے مطلب یہ کمزوریاں ہیں، ریاست کے خلاف ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے بلوچستان میں چونکہ ایران کی بھی نظریں ہیں اور ہمارا دشمن انڈیا کی بھی نظریں تھیں، سو انہوں نے کیا کر دیا، آپ کے وہاں سے جو بے روزگار نوجوان تھے، جو تنگ تھے، پڑھائی لے کر پڑھ کے بھی اگر کسی نے آ کے پنڈی، اسلام آباد، کراچی جا کے پڑھا تھا تو اس کو وہاں پہ جاتا تو جاب نہیں ملتی تھی، یا اس کے گھر والوں کو وہاں سے ہجرت میں مجبور کیا گیا تھا۔ تو ایسے نوجوان بہت سارے، اور ایسے جو بے روزگار تھے، چونکہ بلوچستان کی بہت بڑی بارڈر آپ کے ایران کے ساتھ لگتی ہے، براستہ ایران ہوتے ہوتے وہ انڈیا پہنچ گئے، وہاں سے ان کو ٹھیک ہے نا پیسہ بھی ملا، اسلحہ بھی ملا، ٹریننگ بھی ملی، ان کی ذہن سازی ہو گئی۔ میں ایک آدمی سے پوچھا، بلوچستان کے ایک آدمی سے میری بحث ہو گئی اس کے ساتھ، میں نے کہا بھائی جان آپ پاکستان سے لڑ کیوں رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ اپنے حقوق کے لیے آزادی کی تحریک چلائے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ لڑ رہے ہیں اور انڈیا سے اسلحہ لے کے لڑ رہے ہیں۔ اس نے کہا ہم انڈیا سے اسلحہ لے کے لڑ رہے ہیں
اور ہم اس پہ مطمئن ہیں, ہمارا ضمیر مطمئن ہے, کیونکہ ریاست ہمیں جو ہے نا اس کی اپنا ایک اجتہاد تھا, اپنا ایک فارمولا تھا. وہ کہتا ہے آپ کی ریاست جو امریکہ سے بھی پیسے لیتی ہے, فلانے سے بھی پیسے لیتی ہے, ویپنز لیتی ہے اور ہمیں مارتی. تو مطلب اب یہ ہے کہ آپ نے بلوچستان میں ابھی آخری میں تھوڑی بہت کوشش ہو گئی ہے سیاسی عمل کے ذریعے ان کو قومی دھارے میں لانے کی. دیکھیں آپریشن آپ نے کیا, ان کے نقض امن وہاں پہ یہ اسباب سے بنیادی طور پہ, ایک تو ان کی محرومیاں تھی, محرومیوں کی بنیاد پہ انہوں نے اسلحہ اٹھایا, اور دوسرے دشمن کی مداخلت تھی. جی, دشمن چاہتا تھا جیسے کہ انہوں نے کہا کانٹے سے کانٹا نکالنا ہے بلوچستان میں, وہ کرنا ہے, یہ تو ان کے ریکارڈ پہ بیان تھے انڈیا کے. تو انہوں نے یہاں مداخلت کی, اور آپ کے بندہ جو ہے سوئٹزرلینڈ میں بیٹھ کے وہاں سے یہ بغاوت کی تحریک چلا رہا ہے, وہاں پہ عائشی کر رہا ہے. تو یہ ایک محرومیوں کا سبب بنا, اور BLA بنی, وہاں پہ نوجوانوں کو پہاڑوں پہ لے کے ٹرین کیا گیا. تو وہاں پہ اس کے باوجود ریاست نے ان کو ختم کرنے کے لیے, اس محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں کیا. لیکن اس کے آخری جو ابھی 5-10 سال ہیں اس میں فوج نے وہاں پہ بہت کام کیے. عنایت صاحب کو لے لیتے ہیں. جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. عنایت کاکڑ صاحب بہت شکریہ, سلامت رہیں, آپ نے ٹائم دیا, ہمارے ساتھ شرکت کی. ہم بات کر رہے ہیں عنایت صاحب کے بلوچستان کی اہمیت اپنی جگہ وہ مسلمہ ہے, لیکن وہاں کے مسائل اور پھر ان مسائل کا جو دیرپا حل اس کے تلاش میں ہیں. آپ ماشاءاللہ بلوچستان کے پڑھے لکھے نوجوان ہیں اور بلوچستان کے تمام مسائل سے آپ آگاہ بھی ہیں. مسائل تو ویسے بہت زیادہ ہیں, لیکن وہاں کے مسائل کی بنیادی ذمہ داری بعض لوگ وہاں کی سیاستدانوں پہ ڈالتے ہیں کہ بلوچستان کی جو سیاست ہے اس وقت وہ نہیں چاہتی کہ بلوچستان آگے بڑھے, یعنی جو سیاسی پارٹیاں ہیں جو برسر اقتدار ہیں. بعض لوگ وہاں پہ جو محرومیاں ہیں, جو اسباب ہیں, جو یعنی مسائل ہیں, اس کا ذمہ دار وہاں کے جو سرداری اور نوابی سسٹم ہے اس کو گردانتے ہیں. بعض لوگ ریاست کو, بعض لوگ وفاق کو. آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی عبداللہ صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہمارے سردار اس چیز کی ذمہ دار ہے کہ بلوچستان کو کے نوجوانوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے ہیں, میں جہاں تک سمجھتا ہوں, میں چونکہ اپنے پروفیشن کے لحاظ سے میں ایک لائر کی حیثیت سے یہاں پر بلوچستان میں کام کر رہا ہوں, جی, اور اس حوالے سے میری ملاقاتیں یہاں کی بلوچستان کے نوتبل سے ہمیشہ ہوتی رہتی ہے. جی, ابھی جو مجید خان تھے, اچکزئی صاحب سے ان کی میری بڑی جو ہے نا قریبی تعلقات ہے. جی, اسی طرح بلوچ ٹرائب کی یہ حسین بھی جو ان حضرات سے میرے تعلقات ہے, بڑے قریب سے میں نے ادھر بلوچستان میں ان کو دیکھے ہیں. جی, جی, یہ بات ایسی بات ہے کہ یہ بات ہمیشہ سے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان سرداروں کو, ان نوابوں کو کیوں یہ لوگ اتنے زیادہ اس چیز کی مجرم ٹھہراتے ہیں کہ یہ لوگ بلوچستان کو آگے نہیں بڑھنے دیتے ہیں. ہمیشہ جبکہ ہم دیکھتے ہیں, اور میری قریبی جو معائنہ یہاں پہ ہوا ہے کہ ہمیشہ سے یہی سرداروں, یہیں کی جو نوٹیبلز ہے, انہوں نے ہمیشہ بلوچستان کی عوام کے حق کی بات کی ہے, انہوں نے بلوچستان کے نوجوانوں کے حق میں بات کی ہے, اور یہی لوگوں نے اپنی حد طلوع سے یہ کوششیں کی ہے کہ بلوچستان میں تعلیم میں بڑی جو ہے نا ان کی نمایاں کارکردگیاں ہیں, جنہوں نے یہ کام کیے ہوئے ہیں. جی, اور اگر ہم تاریخ اور ہسٹری پہ نظر دوڑا ہے, جو ہمارے سردار یہاں پر برسر اقتدار رہ چکے ہیں, تو ان کو اکثر ایسے موقع دیا گیا ہے کہ بڑا مختصر وقت کے لیے ان کو موقع دیا گیا ہے. سردار نواب اکبر بگٹی جو ہمیشہ سے میڈیا کی طرف سے اور بہت سارے لوگ انہیں پہ بات کرتے ہیں کہ سردار یہ نواب صاحب اپنے علاقے کے لوگوں کو انہوں نے غلام بنائے رکھے تھے, یہ بات بالکل ایسی نہیں ہے. میں خود بگٹی قبیلے کے نوجوانوں سے میری ملاقاتیں ہوئی ہے, وہاں پر انہوں نے جو ہے نا بڑے ایسی تعلیمی ادارے وہاں پر انہوں نے بنائے اپنی ذاتی جیب سے, جو کہ حکومت نے ایسے نہیں بنائے ہیں. ان کو اپنی ایک مرتبہ یہ گورنر رہ چکا ہے, لیکن وہ 3 مہینے کے لیے ان کا تختہ الٹا دیا گیا تھا, اور اب یہ اس کی وجوہات مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کیسے ہو گیا تھا. آپ کا کہنا ہے کہ سرداری نظام کو مورد الزام ٹھہرانا ٹھیک نہیں ہے, جو آپ کے مشاہدات جو آپ نے دیکھا, وہ ٹھیک ہے.
ہم اس کو مان ایک لیتے بات ہیں. بات میں کر دیتا ہوں عبداللہ صاحب آپ کی اجازت سے اور باقی سامعین کی اجازت سے. ابھی اگر ہم بلوچستان کی حالیہ سیاست کو اس پہ ہم اس پہ نظر رکھے تو ایک سال ایک ٹینیور کے اندر 3 حکومتوں کا آنا بلوچستان میں یہ غور والی بات ہے. اب پاکستان کے ہر صوبہ وہاں پر نہ KPK میں ایسے ہوا ہے کہ بھائی کی حکومت میں تبدیلی آ گئی ہے اور نہ پنجاب میں ایسے ہوا ہے اور نہ سندھ میں ایسے ہوا ہے, جبکہ واحد صوبہ بلوچستان ہے کہ جس میں 3 حکومتیں ہو گئے, 3 وزیر اعلیٰ اس میں رہ چکے ہیں. اب یہ ہم نہیں جانتے کہ یہ کس وجہ سے اس طرح یہ ہوتے ہیں. جہاں تک یہ بات ہے کہ سردار اور نواب کو مورد الزام ٹھہرانا, یہ بات اس سے میں اتفاق چلیں آپ اتفاق نہیں کرتے تو پھر آپ کے نزدیک بلوچستان کے جو کاکڑ صاحب جو ہے خود ان کا سرداری سے تعلق تو نہیں ہے؟ کاکڑ صاحب آپ کا تعلق کاکڑ قبیلے سے ان کا تعلق ہے, لیکن پھر آپ کیا کس کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں؟ یعنی آپ ان مسائل کو کیا کہتے ہیں کہ یہ آپ بلوچستان کی قومی غفلت ہے, سیاست کو آپ نے کہہ دیا کہ سیاست کا نہیں ہے, قبائلی سسٹم کا نہیں ہے, تو پھر ان تمام مسائل کی ذمہ داری آپ کس پہ ڈالتے ہیں؟ ان کی ذمہ داری تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ذمہ داری میں وفاق پہ ڈالتا ہوں, اور وفاق پہ اس لیے میں ڈالتا ہوں کہ جناب زرداری صاحب کے ٹائم میں 18ویں ترمیم ہوئی, یہ بڑی مشہور ترمیم ہے, ہر بندہ اس پہ بات کرتے ہیں. میں اس ترمیم کے حق میں نہیں ہوں. وہ اس وجہ نہیں ہوں کہ 18ویں ترمیم کے تحت انہوں نے ہر صوبے کو جناب اختیارات دے دیے گئے, مکمل طور پر اختیارات انہوں نے دیے گئے. اور ایک تو اس سے نقصان یہ ہوا تھا کہ ہر صوبہ پاکستان کا جو وفاقی سسٹم تھا یہ بڑا کمزور پڑ گیا تھا. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جناب یہ تو اس کا مثال یہ ہو گیا جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک بچہ ہے وہ اپنی جوانی تک وہ نہیں پہنچ چکا ہے, یہ اس کے پاس عقل ابھی اس کی پختہ نہیں ہوئی ہے, اور جناب آپ ان کو اپنے والد سے اپنا پورا کاروبار اس کے ہاتھ میں دے دے. ہم ادھر دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں ہمیشہ سے ایسے لوگوں کو لائے جاتے ہیں جو صحیح سردار ہے, جو صحیح نواب ہے, جو ایسے لوگ ہیں کہ جو سمجھدار لوگ ہیں, ان کو ہمیشہ سے یہاں پر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہیں وہ موقع نہیں مل چکا ہے. ایسے لوگوں کو یہاں پر لے آتے ہیں کہ جو لوگ جناب ان کی نہ تعلیمی صلاحیتی اتنی زیادہ ہوتی ہے اور نہ وہ لوگ عوام کے اندر اتنی مقبول ہوتے ہیں. تو اوپر سے وفاق نے 18ویں ترمیم کے تحت ان کو اتنا اختیارات دے دیے گئے کہ وہ کام خود اپنے سر سے خود اکیلے کرتے ہیں کہ وفاق کا بالکل اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے, وفاق کی نگرانی اس میں نہیں ہوتی ہے. جب وفاق کی نگرانی نہیں ہوتی ہے اور نہ یہ ان لوگوں کو کام صحیح آتا ہے تو اس کا یہ مطلب یہ ہوا کہ وفاق نے یہ زیادتی کر دی. وفاق کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا, ڈائریکٹ وفاق کو یہاں کے حالات پہ بھی نظر رکھنی چاہیے تھی. اور وفاق جیسے اور اب پنجاب کی ہم مثال دیکھ لیتے ہیں, پنجاب کے وہاں کے لوگ ایک سسٹم کے ساتھ ان کا تجربہ ہے, اور تو ان کے ساتھ یہ 18ویں ترمیم ان کے حق میں ہے, یہ ان کے لیے بڑا مفید ہو گیا ہے. ہمارے لوگ وہ ایسے ہے کہ ایک تو ان کا ٹرائبل سسٹم ایسا ہے کہ وہ اس موجودہ نظام کے ساتھ ان کا اتنا زیادہ وہ فیملیئر نہیں ہے, اور دوسرے اوپر سے ان کو یہ اختیارات دے دیے گئے جس کے وفاق کی نظر سے بھی یہ دور ہو گئے, تو یہ نقصان ہو گیا ہے. چلیں ابھی بلوچستان کے اس وقت امید سب سے بڑی بلوچستان کا نوجوان طبقہ ہے, اور ایک یہ بڑی امید ہے کہ بلوچستان کا مستقبل انشاءاللہ بہت روشن ہے, اور اس میں پھر سب سے بڑی بات سی پیک کا جو منصوبہ ہے گوادر میں, وہ بھی پورے علاقے اور پورے پاکستان کی تقدیر بدل کے رکھ دے گا, اور خاص کر بلوچستان کی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں, بلوچستان کا نوجوان اس وقت آپ جیسے نوجوانوں سے کتنی امیدیں ہیں بلوچ لوگوں کی, بلوچ قبائل کی؟ جی اصل میں عبداللہ صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے گوادر کے حوالے سے. ابھی پچھلے سال میرا خود گوادر جانا ہوا, وہاں کے لوگ جب میں نے دیکھ لیے, اللہ کرے کہ یہ منصوبہ یہ پورے پاکستان کے لیے اچھا ثابت ہو جائے, اور پھر بالخصوص بلوچستان کے لیے. لیکن جب میں دیکھتا ہوں وہاں پر کہ ایک ایسی زمین کی الاٹ کر دی گئی ہے چائنیز کے لیے کہ جہاں پر جو ہے نا ایک پلاٹ ہے کہ 10 لاکھ سے زیادہ چائنیز وہاں پر آباد ہوں گے,
اور وہاں کی بلوچی وہ اس وقت ایسے ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی سے بالکل محروم رہ گئے ہیں اور وہ بالکل ان پڑھ لوگ ہیں. ایسے میں سمجھتا ہوں کہ ان پر ایک ایسا وقت آ جائے گا وہاں کی مقامی لوگوں پہ کہ نہ ان کی تو زبان رہ جائے گی اور نہ ان لوگوں کی جناب ایسے ہوں گے کہ وہ اس منصوبے کے اندر مکمل طور پر پارٹیسپیٹ وہ کریں گے. ان کا بس یہی کام ہوگا جیسے پہلے جو ہے نا مشہرے سے پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ جناب یہاں پر ایک قوم رہتی تھی بلوچ قوم کہ جناب وہ ان کی پیشہ مچھیرا تھا, مچھیرے لوگ تھے وہاں پر یہ کام کرتے تھے. باقی ہاں اس کا جو نوجوان یہاں پر گوادر کے علاوہ کیپٹل میں کوئٹہ میں ہے اور باقی کلاڑ ڈویژن میں یہ نوجوان امید ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا ایک اچھا کردار ادا کریں گے اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہاں کی گوادر کی جو مقامی ہے ان کو ایجوکیٹ کیا جائے اور ان کو اس منصوبے کے اندر مکمل انہیں پارٹیسپیشن انہیں کا موقع انہیں دیا جائے. چلیں جی کاکڑ صاحب بہت شکریہ, سلامت رہیں, بہت شکریہ. جی کاکڑ صاحب کی دو باتوں سے میں اختلاف کروں گا. ایک تو انہوں نے جیسے کہا کہ بلوچ سرداروں نے وہاں کے عوام کی بات مجھے خود حیرت ہوئی ہے لیکن ان کی اپنی ایک رائے تھی, ان کی رائے کا ہم احترام کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ کاش ایسا ہوتا تو آج بلوچستان محروم نہ ہوتا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات انہوں نے جیسے سی پیک کے حوالے سے کی, اس میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ سی پیک میں ہمارے جو مقامی سٹیک ہولڈرز ہیں گلگت بلتستان سے شروع ہوتا ہے اور آپ کے اس پہ بلوچستان اس کا آخری پوائنٹ ہے, تو وہاں کے لوگوں کو ان کی تحفظات دور کرنا, ان کی محرومیاں دور کرنا, ان کو مکمل حصہ دینا یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. لیکن سی پیک کے حوالے سے بہت زیادہ پروپیگنڈے ہو رہے ہیں, شاید یہ بھی ان کے پروپیگنڈوں کا شکار ہوگا کہ چائنیز کو وہاں پہ لا کے زمینیں الاٹ کی, یہ بات درست نہیں ہے. اس کی میں نے خود انویسٹیگیشن کی ہے اس خبر کی. وہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مطلب ایسے کچھ کام ہے جو آپ کے پاس اس کا عملہ نہیں ہے, آپ کے پاس وہ انجینئر تیار نہیں ہے, تو ظاہر ہے اس کو آپ نے چائنا سے لانا ہے. چائنا آپ کا اس میں کیا پارٹنر ہے, وہ بھی اتنا ہی کام کرے گا جتنے آپ نے کرنا, بلکہ اس کا زیادہ حصہ ہے, اس نے انویسٹ کیا ہے سارا کچھ. تو وہ ان کی ایک مدت ہے, وہ پوری ہونے کے بعد وہ واپس چلے جائیں گے. تو ان کو زمینیں دینا, ان کو نیشنلٹیز دینا, یہ چیزیں ان میں زیادہ صداقت نہیں ہے, یہ پروپیگنڈا, یہ افواہیں ہیں. گوادر انشاءاللہ پاکستان کے لیے ایک بہترین برائٹ فیوچر, ایک روشن مستقبل. لیکن اس میں ضروری تو ہے کہ بلوچ قوم کے جو تحفظات, اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے, بلوچ قوم کے جو تحفظات ہیں, جو جائز تحفظات ہیں, ان کو دور کرنا چاہیے. فار ایگزامپل ان کے وہاں پہ اگر مقامی لوگوں کو مطلب اگر ان کی زمینیں وہاں چلی گئی تو اس کو کمپنسیٹ کیا جائے, ان کو کمپنسیشن دی جائے, ان کی آبادکاری کے لیے انتظام کیے جائے. لیکن کچھ چیزیں ایسے بھی آ رہی ہیں کہ مطلب یہاں پہ پنجابی کیوں آ رہے ہیں, یہاں پہ پٹھان کیوں آ رہے ہیں, یہاں پہ کوئی اور قوم کیوں آ رہے ہیں. یہ ایک المیہ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بلوچستان کے حوالے سے ایک ہے. یہ نہیں ہونا. دیکھیں پاکستان آپ کا کل پاکستان سب کا ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں ہمارے حالانکہ گلگت بلتستان یہ میسج ہمیں پوری جو جتنے بھی ہمارے صوبے ہیں سب کو دینا چاہیے. باصیت قوم, آپ اگر ایک پٹھان پنجاب میں جاتا ہے, پنجاب پشاور میں جاتا ہے پنجابی, یعنی جمال صاحب بڑے یعنی افسوسناک بات ہے کہ اس دن سابق صدر آصف زرداری صاحب کا انٹرویو میں سن رہا تھا, یعنی انہوں نے ایک ایسی گھٹیا بات کہہ دی ہے کہ ایک صدر اور ایک پارٹی آپ شریک چیئرمین ہیں, یعنی وہ بالکل زیب نہیں دیتے تھے. کہتے ہیں میں کراچی کو کیسے ڈیولپ کروں, وہاں پہ 3 لاکھ پختون رہتے ہیں, ان کے ہوتے ہوئے میں کیسے ممکن ہے کہ میں کراچی. دیکھو زرداری اصل میں اس طرح کی جب بیان بازی ہماری لیڈرشپ کی زبان سے جاری ہوگی تو کیا سمجھتے ہیں قوم کے اندر جو ہے نا اس کا کیا زرداری تو مطلب یہ چور ڈاکو لوگ ہیں, لیڈر تو ہے نہیں نا. ان کا یہ ہوتا ہے کہ میڈیا میں وہ ایک عرصے تک غائب ہو جاتے ہیں میڈیا سے. خاص کر عمران خان کی شادی کا ایشو آیا تو یہ سارے میڈیا سے پیچھے چلے گئے, ان کو کہیں پرائم ٹائم نہیں ملا, ان کو سرخیوں سے تمام میڈیا سے غائب ہو گئے. تو یہ میڈیا میں آنے کے لیے دوبارہ سے ایک اپنے آپ کو اپنے موجودگی ظاہر کرنے کے لیے ایسے بیوقوف قسم کے ایسے جس کے اثرات قوم کو تقسیم کرنا, قوم کو توڑنے کے ہوتے, ایسے فضول بیانات یہ دے دیتے جیسے نواز شریف دیتا ہے, جیسے زرداری دیتا رہتا ہے. ورنہ زرداری کو ایسی بات کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا چاہیے تھا, اس کو شرم آنی چاہیے تھی, لیکن شرم نام کی چیز ان میں نہیں ہے. تو یہ ایک ہے. لیکن انہوں نے ایک بات میرے ذہن سے نکل گئی, 18ویں ترمیم کی بات کی. 18ویں ترمیم کے حوالے سے انہوں نے جو بات کی میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. یہ درست نہیں کیا, یعنی نہیں, اس سے بات درست کی 18ویں ترمیم کے حوالے سے. چونکہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے صوبوں کو کچھ ایسے اختیارات دیے جس کی وجہ سے پاکستان کا وفاق کمزور ہوا, پاکستان کی جو مرکزیت ہے, جو محور ہے, وہ کمزور ہوا. دیکھیں آپ تعلیم کے معاملات صوبوں کو سپرد کیا کہ بھائی جیسے تعلیم آپ نے پڑھا نہیں پڑھا ہے, اس کا نقصان یہ ہوا کہ پورے آپ کے
اس میں سندھ میں جتنے سکولز تھے ان کے نصاب تبدیل ہو گئے، انہوں نے باہر سے لوگوں کو ہائر کیا، نصاب بنوایا، وہاں سے اسلامی نظریات نکالے گئے. پنجاب میں یہی ہوا، کسی خیبر میں بھی یہی ہوا، خیبر پختونخوا میں. تو یہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کی تعلیم کا مکمل وہ کس کے پاس ہوتا تھا؟ وفاق کے پاس. اس طرح اور بہت سارے جن کو ہم اور میں عجیب بات آپ کو بات بتاؤں، میں نے گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ سے ایک 1.5 ہفتے پہلے میری ملاقات ہو گئی. میں نے ان کو بتایا کہ آپ کے حکومت کے آنے سے پہلے گلگت بلتستان کے سال کا بجٹ 9 ارب روپے تھا. بہت کم بجٹ تھا، بہت تھوڑا بجٹ تھا. ابھی آپ کا بجٹ 21 ارب ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس نے کہا کہ 9 ارب جب بجٹ تھا ہمارا تھوڑا نہیں تھا، بہت تھا، اور ابھی 21 ارب ہے تو بھی بہت ہے. میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا آپ کو عجیب بات بتاؤں، جب ہمیں 9 ارب ملتا تھا، آپ جیسے لوگ لکھتے تھے یہ بہت تھوڑا ہے، لیکن آپ کو میں سچی بات بتاؤں وہ 9 ارب بھی ہم یوٹیلائز نہیں کر سکتے تھے. ہمارا وہ بجٹ واپس جاتا تھا وفاق کے پاس. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہوتا ہی ہے کہ آپ کے ابھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 21 ارب کا بجٹ آیا، ہم نے ٹوٹل بجٹ کو یوٹیلائز کیا. کہتے ہیں ہماری دن رات کی نیندیں اڑ گئی تھی. چونکہ آپ کے پاس اگر منصوبے ہوں، جاندار منصوبے ہوں، تو آپ کا بجٹ یوٹیلائز ہوگا، نہیں تو اگلے جون کو کلوز ہوگا، واپس ریٹرن ہوگا. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے صوبے میں اگر اہل لوگ نہیں ہوں تو وہ کہاں پہ خرچ کریں گے؟ انہیں سمجھ نہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کتنے پیسے کہاں پہ خرچ. پیسے کم نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ آپ کی وہاں پہ مینجمنٹ اس کو صحیح طریقے سے اس کا استعمال کرنا، اس کو انویسٹ کرنا صحیح درست جگہ پہ، اس کا فقدان ہے. تو ابھی چلیں، ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے. بلوچستان کے جو مسائل تھے وہ تو ہم سب کا احاطہ نہیں کر سکے کہ وہاں پہ کیا معاشی اور معاشرتی اور مثلا کیا کیا پوزیشن ہے. تعلیمی صورتحال بہت کمزور ہے بلوچستان کی، وہاں کی معاشی اور معاشرتی صورتحال بھی یعنی بالکل ایسی حالت ہے کہ ناگفتہ بھی ہے. آخر میں یہ جتنے مسائل ہم نے ڈسکس کیے، اس کا حل آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ریاست کو، بلوچستان کی حکومت کو، بلوچستان کی قوم کو، عوام کو کیا یعنی دیکھو، کرنا میں کیا اس چاہیے؟ حوالے سے میں 2 باتیں کروں گا. ایک عرصے سے ہم سنتے آ رہے ہیں بلوچستان کے مسائل مسائل مسائل، یعنی کب تک؟ دیکھیں، اس کا ایک حل ہے، ٹوٹلی حل وہ ہے، وہ یہ کہ منصفانہ، عادلانہ اور برابری کی سطح کے ان کو بلوچستان کے لوگوں کو حقوق دیے جائیں، اور یہ حقوق وفاق فراہم کرے گی. اس حقوق کی ضامن فوج ہوگی. وفاق فراہم کرے گی حقوق، اور فوج اس کی ضامن ہوگی. ان کو حقوق دیے جائیں ہر سطح پہ، ہر اس پہ فیلڈ پہ جتنے ان کے حقوق بنتے ہیں وہ ان کو دیا جائے. ان کے ساتھ ستیلی ماں کا سلوک نہ کیا جائے. اور اس جگہ پر میں بلوچستان کے لوگوں سے بھی یہ التماس کر لوں گا، چونکہ میرا اپنا تعلق جو ہے گلگت بلتستان سے، جو ہم خود محروم ہیں، یعنی بلوچستان سے کم ہم محروم، ہمارے ہاں بھی بہت زیادہ محرومیاں ہیں. ہمارے تو شناخت بھی نہیں ہے. بلوچستان کی اپنے شناخت ہے، وہ پاکستانی بطور ہیں. ہمارے پاس تو یہ ایشو بھی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں یا نہیں، اس پہ بھی بات چل رہی ہے. ہمارا تو آئینی حقوق کا مسئلہ ہے. اس کے باوجود میں بلوچستان کے لوگوں سے میری جو ایک درخواست ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہمارے جو حقوق کے مطالبات ہیں، جو ہمارے وفاق سے مطالبات ہیں، ہمارے پاکستان سے مطالبات ہیں، وہ مطالبات ہمارے اپنے ہونے چاہیے. اور اس کے لیے ہم خود جد و جہد کریں جتنی ہو سکتی ہے. اس کے لیے ہمارے ساتھ کسی اور کے باہر کا تعاون نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم کسی باہر والے کی طرف دیکھیں گے، پشت پناہی نہیں ہونی چاہیے. ہم مخلص ہو کے پاکستان کے شہری بن کے اور پاکستان سے محبت کرتے ہوئے، آدمی جو ماں سے ناراض ہوتا ہے، اپنے گھر والوں سے ناراض ہوتا ہے، پھر وہ ہمسائے کا سہارا نہیں لیتا ہے، وہ دشمنوں کا سہارا نہیں لیتا ہے. تو میں اپنے آپ سے بھی، اپنی قوم سے بھی، اپنے گلگت بلتستان کے لوگوں سے بھی اور بلوچستان کے لوگوں سے بھی یہی کہوں گا کہ پہلے پاکستانی بن کر، سچے پاکستانی بن کر اپنے حقوق کا مطالبات کرے. ہمارے حقوق کو قائد اعظم نے غصب نہیں کیا ہے. ہمارے حقوق کو علامہ اقبال کے پاکستان نے غصب نہیں کیا. ہمارے حقوق کو زرداری اور نواز شریف کے پاکستان نے غصب کیا ہے. نواز شریف اور زرداری نے غصب کیا ہے. ایسے لٹیروں سے، ایسے ڈاکوں سے انشاءاللہ ہم اپنے حقوق لے لیں گے، لیکن جمہوری طریقے سے، آئینی طریقے سے، اور پاکستان کو بچاتے ہوئے انشاءاللہ. چلیں جی، بہت شکریہ، سلامت رہیں جی. ناظرین، یہی میسج ہے، صرف بلوچستان کے اہلیان بلوچستان کو نہیں بلکہ پورے جو پاکستان کے باشندے ہیں. ظاہر ہے ہر صوبے میں اپنے اپنے مسائل ہیں. اگر ہم بلوچستان کے مسائل ڈسکس کریں اور کے پی کے میں لوگوں سے پوچھیں تو وہ بھی ہزار شکوے کریں گے کہ پنجاب اور خاص کر وفاق ہماری بجلی استعمال کر رہا ہے لیکن ہمیں اس کا پورا معاوضہ نہیں دیا جا رہا. اسی طرح کسی دوسرے صوبے سے پوچھ لیں تو، صوبے والوں سے پوچھ لیں تو ان کے اپنے ہزار مسائل ہوتے ہیں. گلگت والوں کے مسائل ہیں، سندھ میں بہت مسائل ہیں، ہر ایک پاکستان میں مسائل ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایک چھوٹے سے مسئلے کو لے کے اس کو اتنا بھڑکائیں. دیکھیں اس میں
نقصان ہمارا ہی ہونا ہے۔ ایک بلوچستان میں مسائل ہیں، وہاں پہ ایک چیز منفی ہے، بہت ہزار چیزیں مثبت بھی ہو سکتی ہیں۔ تو مسائل ہر جگہ پہ ہیں، صرف بلوچستان نہیں ہے، لیکن ان مسائل کا جو حل ہے اس کو تلاش کرنے کا جو انداز ہے اور وہ ہمیں آنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں قوم کو شعور دینا ہوگا، پھر جب قوم کے اندر شعور آئے گا تو طریقہ انتخاب اور جو ہم انتخابات میں اپنے نمائندے سلیکٹ کریں گے ان میں ہم بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے۔ یہ تمام چیزیں جب ہم اس عمل سے گزریں گے تو یقیناً ایک جمہوری اور آئینی طریقے سے ہم اپنے حقوق کو بھی حاصل کر لیں گے۔ اور دوسری اہم بات ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ برابری کے حقوق فراہم کریں۔ تو ریاست اس حوالے سے اگر ریاست کی کارکردگی کو دیکھا جائے تو بس اوقات تھوڑی سی مایوسی ہوتی ہے کہ بعض کو چھوڑ کے بعض کے ساتھ اس طرح کا یعنی رویہ اختیار کیا جاتا ہے کہ یعنی لوگوں کے دلوں میں احساسی کمتری کے وہ شکار ہوتے ہیں اور انتقام کا ایک جذبہ لے کے وہ پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ یعنی ہم دیکھیں بلوچستان میں ہم وہاں کے وسائل استعمال کرتے ہیں اور پھر انہی وسائل سے وہاں کے لوگوں کو ہم محروم رکھتے ہیں۔ کے پی میں ہم وہاں ان کے وسائل استعمال کرتے ہیں پھر ان کے محروم رکھتے ہیں۔ پنجاب کے لوگوں کے وسائل ہم استعمال کرتے ہیں، پھر انہیں جو مالک ہوتے ہیں، جو حقدار ہوتے ہیں، پہلے اس سے ملنا چاہیے، اس کے بعد پھر دیگر کو ملنا چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ برابری کے حقوق، یہ ذمہ داری ہے ریاست کی کہ وہ تمام صوبوں کو اور ہر ایک قوم کو اپنے ساتھ لے کے چلے اور ہر سب کے سروں کے اوپر ہاتھ رکھ کے یعنی سب کو ایک ہی سمت لے کے چلے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، اسی کے ساتھ ہمارا ٹائم ختم ہوا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔